الحمد للہ الکبیر المتعال نصلی و نسلم علی سید الانس والجان۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 تا 70 کو سمجھیں گے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے سورۃ النساء کی جو 2 آیات کا مطالعہ کیا تھا، یعنی آیت نمبر 58 اور 59، ان آیات میں اسلام کے سیاسی، قانونی اور دستوری نظام کی بنیادی احکامات ہمارے سامنے آئے، جس میں آپ کو معلوم ہوا کہ جدید ریاست کے جو 3 ستون ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں رہنمائی حاصل ہوئی۔ ایک انتظامیہ ایگزیکٹو، نمبر 2 عدلیہ جوڈیشری، اور نمبر 3 مقننہ لیجسلیچر یعنی قانون ساز ادارہ۔ تو ان جدید ریاست کے تینوں ستونوں کو ان آیات سے بھی رہنمائی حاصل ہوئی۔ انتظامیہ کو حکم دیا گیا کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ عہدے بھی تو امانت ہوتے ہیں، لہٰذا عہدوں پر انہی لوگوں کو فائز کیا جائے جو اس امانت کے اہل ہوں۔ نمبر 2 عدلیہ کو حکم دیا گیا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ تمام انسانی تعلقات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے عدل و انصاف پر مبنی فیصلے کریں۔ اور مقننہ یعنی قانون ساز ادارے، اس کو حکم دیا گیا کہ کوئی قانون سازی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ اور اصولی طور پر یہ بات پاکستان کے دستور میں بھی تسلیم کی گئی ہے کہ no legislation will be done repugnant to the Quran and the Sunnah۔ تو یوں 2 آیات میں جدید ریاست کے 3 ستونوں کے لیے پوری رہنمائی فراہم کر دی گئی۔ اب اگلی آیات کو دیکھیے اور جائزہ لیجئے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا۔ دعویٰ تو یہ ہے اور طرز عمل دعویٰ کے خلاف ہے کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، مقدمات کے فیصلے طاغوت سے کروانا چاہتے ہیں۔ طاغوت کے معنی میں نے ذکر کیے ہیں کئی مرتبہ، سرکشی کرنے والے۔ جو لوگ بھی دین اسلام کی طرف سے عائد پابندیوں کو قبول نہیں کرتے نا، وہ سب طاغوت ہیں۔ آگے 2 وجوہات بیان ہو رہی ہیں اس بات پر کہ ان کو طاغوت کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا۔ ایک وجہ تو یہ کہ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ ان کو حکم دیا جا چکا ہے کہ وہ طاغوت کا انکار کریں، تو یہ حکم کے باوجود مقدمات کے فیصلے طاغوت سے کروانا چاہتے ہیں۔ اور دوسری وجہ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان انہیں بہکا کر بہت دور لے جانا چاہتا ہے، لہٰذا اللہ کے حکم اور شیطانی دشمنی کو مد نظر رکھتے ہوئے مقدمات کے فیصلے طاغوت سے نہیں کروانے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کیفیت منافقین کی تھی، جس سے بحیثیت قوم ہم دوچار ہو چکے ہیں۔ مذکورہ آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آنے والے ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک منافق مسلمان اور ایک یہودی میں کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا۔ منافق مسلمان چونکہ جھوٹا تھا، وہ یہ مقدمہ یہودی سردار کعب ابن اشرف کی طرف لے جانا چاہتا تھا، اور یہودی کو یقین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ ہوگا۔ معاملہ کے فیصلے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے دلائل سنے اور یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب منافق یہ فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گیا، اس امید کے ساتھ کہ وہ کافروں پر بہت سخت ہیں تو یہودی کے خلاف فیصلہ کر دیں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوران گفتگو معلوم ہوا نا کہ اس کا فیصلہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منافق کی گردن اڑا دی اور فرمایا ہاکذا اقضی علی من لم یرض بقضاء اللہ ورسولہ، میرا یہی فیصلہ ہے اس شخص کے بارے میں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں ہے۔
تو اس واقعے کو قرآن کا حصہ بنا کر اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف فیصلے اللہ تعالیٰ کو ہرگز قابل قبول نہیں ہیں۔ آگے دیکھیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا آؤ ان احکام کی طرف جو اللہ نے نازل کیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، یعنی اپنے مقدمات کے فیصلے ان تعلیمات کی روشنی میں کراؤ، تو رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو آپ منافقین کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کے پاس آنے سے پہلو تہی کر رہے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تو کیسی جان کو بنتی ہے جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ یعنی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس منافق کو قتل کر دیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، تو کہنے لگے ہمیں اس کا قصاص دلایا جائے۔ ثم جاءوک یحلفون باللہ، پھر وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہوئے کہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہم تو صرف بھلائی اور موافقت چاہتے تھے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے باوجود ہم جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے ہیں، ہمارا مقصد تو صرف یہ تھا کہ کوئی مصالحت اور باہمی راضی نامہ ہو جائے۔ ان منافقین نے جو قسمیں اٹھائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو عذر پیش کیے، اللہ تعالیٰ اس کی تردید کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں کہ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں، یعنی یہ جو قسمیں اٹھا رہے ہیں اور عذر پیش کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، یہ اصل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہی نہیں ہے۔ پھر آگے ان منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایات دی کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، وَعِظْهُمْ، اور ان کو نصیحت کیجئے، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان سے ان کے حق میں ایسی بات کیجئے جو ان کے دلوں تک پہنچ جائے۔ تو یہاں غور کیجئے کہ کوئی شخص کتنا ہی کیوں نہ گر جائے، اس کو واعظ و نصیحت اور سمجھنے اور سمجھانے والا کام کرتے رہنا چاہیے، نہ جانے کب نصیحت قبول کر لے۔ ان آیات کے نازل ہونے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بری قرار دے دیا گیا، وہ جو قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے اس سے بری قرار دے دیا گیا۔ اس دن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہلائے، یعنی حق و باطل میں فرق کر دینے والا۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول بھی مگر اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ مانا یہ عام ضابطہ بیان کیا گیا کہ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ان رسولوں کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ اسی قانون کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود منافقین نے حکم توڑا ہے۔ اب ان کو خیر خواہانہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اس وقت اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر یہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے، تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یقیناً پاتے اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ تو بہرحال یہ ایک عام ضابطہ بیان ہو گیا کہ رسول بھیجے گئے تاکہ لوگ ان کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ اگلی آیت میں ایک اور قانون سنیے جس میں 3 چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تسلیم کریں، اور پھر جب وہ فیصلہ کر دیں تو فیصلہ کرنے کے بعد دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں، اور تیسری بات اس فیصلے کو دل و جان سے تسلیم بھی کریں۔ دیکھیے اب قانون آیت کے ذریعے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، قسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تسلیم نہ کریں ان معاملات میں جو ان کے مابین پیدا ہو جائیں۔ یعنی پھر خواہ یہ زبان سے بھی دعوے کرتے رہیں کہ ہم مومن ہیں، تو یہ مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تسلیم نہ کر لیں۔ ہمیں اپنا بھی جائزہ لے لینا چاہیے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں تو اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس فیصلے کو دل و جان سے تسلیم بھی کریں۔ اب اگلی آیت مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، پھر ہم توبہ قبول کریں گے۔ أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا نکلو اپنے گھروں سے، پھر ہم توبہ قبول کریں گے۔ تو مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے تھوڑے ہی اس حکم کو بجا لاتے۔ لہٰذا آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اگر یہ لوگ وہ کرتے جو ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، یعنی دل و جان سے اطاعت رسول کرتے اور ہمارے اس بہت ہی ہلکے حکم پر عمل کرتے، تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا، کیونکہ جو انسان جب اطاعت کے راستے پر چل پڑتا ہے تو ثابت قدمی نصیب ہوتی چلی جاتی ہے۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس وقت یقیناً ہم اپنے پاس سے انہیں اجر عظیم بھی عطا کرتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور یقیناً ہم ان کو صراط مستقیم کی رہنمائی کرتے۔ اور آگے دیکھیے کہ اطاعت و فرما برداری کرنے پر مزید کیا انعام ملے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو معیت حاصل ہوگی ان کی جن پر اللہ کا انعام ہوا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ لوگ کیا ہی بہترین رفیق ہیں۔ ذالک فضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے۔ دن قیامت ایسی ہستیوں کی سنگت کا مل جانا اللہ کا فضل ہی تو ہوگا، اور کیا ہوگا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ کافی ہے جاننے والا، یعنی حقیقت جاننے کے لیے اللہ کا علم کافی ہے، وہ خوب جانتا ہے کس کو کن انعامات سے نوازنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر دے جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تاکہ ہمیں بھی دن قیامت ان ہستیوں کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔